السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کے اکثر، میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کے اکثر، تم نے اسلاف
کی غیرت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمجید و تمجید اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے، اور بے شمار ان گنت لا تعداد بدلہ جو برسنے والی بارش کے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ہزارہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام، اور اس امت کے تمام صالحین کرام، اولیاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس پرفتن دور کے اندر اس وقت جو تیرے گھر میں یہ بوڑھے، نوجوان، یہ بچے، مسلمان بہنیں اپنے گھر کی مصروفیات، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ تیرے در پہ حاضر ہو گئے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہے، اللہ ان سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کی تمام مشکلات ان کے لیے آسان فرما دے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت کریمہ دی روشنی دے اندر آج دا جو پیغام ہے، اس آیت کریمہ دے ترجمے تو واضح ہو جائے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے ساری آدم دی اولاد نو مخاطب کر کے کہ یا بنی آدم، اے آدم دی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تانوں شیطان فتنے وچ نہ ڈال دے وے، کیونکہ انسان اور شیطان یہ ازل تو انہاں دی دشمنی ہے، اور رب نے دروازے اندر چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں انہاں تیرے رستے تو روکنا ہے، اور اے تیرے بندیاں نو والا ازل، اللہ پاک دے دروازے تے اے الفاظ انہیں کہ والا ازلنہم، جنی بھی کوشش ہوئی میں انہوں گمراہی والے لے کے جانا ہے۔ تو حضرات آدم دی اولاد نو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے آدم دی اولاد، شیطان تانوں فتنے اندر نہ مبتلا کر دے وے، جی میں اس نے کما اخرج ابویکم، جس طرح انہیں دشمنی کی تھی تواڈے باپ نال اور تواڈی ماں دے نال، ابویکم من الجنہ، تواڈے ماں باپ نو جنت وچوں نے کڑا دیتا،
ہن بھی وہ ساری کوشش ہی ہونی کہ انہاں نو جنت وچ نہ داخلہ مل جائے. سب تو پہلا حملہ کی کیتا؟ وہ اپنے فطرے دے اندر کامیاب ہویا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. پہلا حملہ انہیں یہ کیتا پہ آدم یعنی ساڑھے ماں باپ جڑے نے جنت دے اندر رہ دے سن نا، انہیں ایسا ورگ لایا کہ جنت دا لباس اتر گیا. شیطان جو چاہتا سی نا وہ دے اندر وہ کامیاب ہو گیا. ہن پہلا حملہ کیے شیطان دا سب تو پہلا حملہ یہ ہوندا ہے کہ میں انہاں نوں بے پردہ کراں، انہاں دے اندر بے حیائی لیاواں، مرد ہون عورتاں ہون جوان ہون. شیطان دا پہلا حملہ اس آیت کریمہ دے اندر ایک پیغام مل رہا ہے. اللہ پاک فرماندے انہو یراکم ہوا و قبیلہ وہ تانوں ویکھدا ہے، او دا قبیلہ بھی تانوں ویکھدا ہے، تواڈے چلنے پھرنے رہن سہن نوں سارا ویکھ رہا ہے. من حیث لا ترونہم لیکن تسی نہیں انہوں ویکھ دے. اور پھر اللہ پاک نے آیت اندر ایک اور بات بڑی باریک جی بیان کی تھی. فرما انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اللہ پاک فرماندے نے مومناں دے اوتے حملہ کرن واسطے اسی او دا دوست جڑے ایسے بندے نے جڑے ایماندار بے ایمان لوگ او دے نال دوستی لاؤندے نے، او دے معاون بن جاندے نے. تو حضرات ذرا توجہ کرنا، اج ایک مسلمان دے واسطے اللہ پاک نے پھر اس شرم و حیا دی اہمیت کی نہیں رکھی. اگر شرم و حیا ایک مرد دے اندر اور عورت دے اندر آ جائے، خالق کائنات نے فرمایا ہے، فرمایا الحیاء من الایمان، حیا کی یہ ایمان دا حصہ جے. جس بندے دے اندر شرم نہیں، جس بندے دے اندر حیا نہیں، جس عورت دے اندر پردہ داری نہیں، جس نوجوان دی اکھ نیوی نہیں اور شرم و حیا تو خالی ہے، اللہ پاک فرماندے نے پھر ایسے معاشرے نو سب پکڑ دے کیسے بلا. احادیث دی کتاباں پڑھ کے دیکھو، میرا موضوع نہیں وغیرہ تفسیر بیان ہوندی. اللہ پاک فرماندے نے جس قوم دی شرم و حیا ختم ہو جائے، سب تو پہلے اسی انہوں نے بیماریاں دے اندر مبتلا کرنے ہیں. تے کہندے نے اج تک یہو جی بیماری دا تے اسی نام ہی نہیں سی سنیا. حدیث دے الفاظ نے کہ پہلے لوگاں دی اندر ایسی بیماری دا نام تک نہیں سی سنیا جو اج بیماریاں دے اندر مبتلا ہوئے نے. دوسرا فرمایا کہ اسی پھر زلزلے لے آ کے تباہ کرنے ہیں. حضرات 13 فروری نوٹ کرو، 14 فروری نو ویلنٹائن ڈے مناؤنا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ کلمہ گول انسان دا ویلنٹائن ڈے دا نال کی تعلق ہے، لیکن اج ساڈے نوجوان ایسے ہی بے راہ روی دا شکار ہو چکے ہیں کہ یہ پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیوں منایا جا رہا ہے، یہ دی حقیقت کیا ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا دیکھو یہودی جو ہے نا، اس شیطان دے نال انہاں دی سب تو پہلے دوستی لگی ہے. آج جتنے بھی تواڈے میڈیا دے وڈے وڈے سربراہ نے نا، انہاں نوں اتنا کو فنڈ ملدا ہے یہودیاں تو کہ اے ایڈورٹائز فحاشی والی، اریانی والی، بے پردگی والی انہوں خوب مشہور کرو تاکہ ایک مسلمان معاشرہ انہیں جو شرم و حیا ختم کر دیتی جائے.
کیونکہ جس معاشرے کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے نا وہی غیرت مردہ ہو جاتی ہے، پھر وہ سارے گناہ جڑے نا آسانی نال کرتا چلا جاتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ کرام دی، تے ادھر جناب مار کا بڑا سرگرم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، فوج دے کمانڈر، تربیت حاصل کنہ کو کیتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، دمشق دا شہر ننگے، اگو کیسر و کسرا دیاں طاقتاں اپنی طاقتاں دے اوتے مان کرن والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چیف کمانڈر نے، تے ادھر جناب مشورے ہو رہے نے، یہودی بیٹھ گئے نے سارے مشورہ کرنے واسطے کہ جناب جدوں بھی کوئی اسلامی فوج ہوندی ہے نہ انہاں کول قوت نہیں ہوندی ہے، نہ اسلحہ زیادہ ہوندا ہے، لیکن جتوں دی بھی گزردے نے فاتح ہی فاتح ہوندے چلے جاندے نے، فتح کردے چلے جاندے نے۔ اج سعد بن ابی وقاص اے رخ کر گیا ساڈے والا، ہن جناب دسو مشورہ کرو کہ اس طاقت نو کمزور کرن دا طریقہ کی ہے؟ انہاں کیا جناب جدوں مسلمان فوجاں آ جان تے تسی اس طرح کرنا، نوجوان لڑکیاں غیر شادی شدہ بچیاں انہاں نو نیم پرینا لباس پہنا کر کے اس جناب سڑکاں دے اوتے چھوڑ دیو۔ جدوں مسلمان مجاہدین آن گے نا تے آپ ہی ادھر متاثر ہو جان گے۔ جدوں انسان دے اندر شرم و حیا ختم ہو جاندی ہے، دا جہاد دا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، غیرت ختم ہو جاندی ہے، وہ دشمن دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ جناب سارے مشورے ہو گئے، ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص آئے نے شہر دے اندر جو داخل ہون لگ گئے اسلامی فوجاں، ویکھیا کی ہے اے نوجوان بچیاں اے جناب اے نیم پہنا لباس پہنے پھر رہیاں نے، تے حضرت سعد بن ابی وقاص کی فرماندے نے رب دا قرآن پڑھ کے تلاوت کر رہے نے، اور جناب ساری فوج نو کٹھیاں کر لے آئے تے انہاں نو پیغام کی دیتا ہے رب دا قرآن سننا، اور جناب انہاں اسلام دے مجاہداں دا پھر کردار دیکھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن پڑھے ہے، فرمایا کہ مومناں نو کہہ دیو، نوجواناں نو کہہ دیو، تعلیم اسلام دی دے دیو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، سارے مومن مردان کہتے کیا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتاں نو پیغام پہنچا دیو کہ رب تانوں کیسا ویکھنا چاہندے نے، شرم و حیا والے ویکھنا چاہندے نے، کیونکہ جے شرم و حیا نہ رہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی، او لوگو اگر حیا ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، فَاسْنَا مَا شِئْتَ، پھر جو چاہی کردہ پھر، کیونکہ حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے آج جناب ساڑھے معاشرے دے اندر اے پاکستان اسلام دے نام تے بننے والا ملک، آج دے اندر نوجوان ویلنٹائن ڈے مناؤن تے اسلام دی غیرت نو للکاریا جاندا ہے، رب دی غیرت نو للکاریا جاندا ہے، میرے نبی دی سنت نو للکاریا جاندا ہے۔ ذرا سن اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، او نوجوانوں اللہ دا قرآن نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مومناں نو کہہ دیو جدوں بھی بازاراں وچ نکلنا ہے اپنی نظراں چکا لینی ہے، اپنی نظراں چکا لینی ہے۔ تو میرے بھائیو
اللہ دا قرآن اج دا پیغام اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندو اپنی ابے ول ویکھ لینا اپنی امی ول ویکھ لینا اے شیطان نے انہاں نوں جنت وچوں کڈایا بے پردہ پہلے کرایا بے پردہ کروا دیتا تے اس واسطے اگر تواڈے وچوں بھی حیا ختم ہو جائے آواز کا دی اگر حیا ختم ہو جائے شرم ختم ہو جائے پھر تیری قدر و قیمت کچھ نہیں پھر تے تینوں رب دی طرفوں عذاب ہونے نے کتے زلزلے ہونے نے کتے جناب تیرے اوتے بیماریاں ہونیاں نے اگر تیرے جسم و معاشرے دے اندر زنا عام ہو جائے فحاشی عام ہو جائے بدماشی عام ہو جائے اللہ پاک انہاں نوں زلزلیاں نال تباہ کر دیندے نے بیماریاں دے اندر مبتلا کر دیندے نے تنگ دستیاں اس قوم دے اوتے چھا جاندیاں نے اج اپنے معاشرے دے حالات ویکھ رب دے قرآن ول ویکھ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا کہ شرم و حیا والا بن جدوں شرم و حیا والا بنے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس وقت کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا اللہ اکبر اے ہو جا اس وقت حالات پیدا ہو جان گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی فرمایا ماں پتر کولوں جدا ہے بیٹا ماں دے کولوں دور ہے بھائی بھائی دے کولوں دور ہے دوست دوست دے کولوں دور ہے کوئی بھی حالات نو ویکھن والا نہیں ایک دوسرے نو پوچھن والا کوئی نہیں ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے رب نفسی دا عالم تاریخ ہونا ہے ہر ایک نے کہنا میاں جی میں دوسرے دی تکلیف نو کی ویکھا میں تے خود اپنی تکلیف دے اندر مبتلا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے نے میرے سونا پیغمبر اعلان فرما دیو جدوں سایہ کوئی نہیں لبنا جدوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہونیاں ہے اے نوجوان آئے گا بڑا ہی پریشان ہوئے گا لیکن دنیا دی اندر بڑی شرم و حیا دے نال زندگی گزاری ہوئے گی اور جناب اے نوجوان عورت جنہیں با پردہ زندگی گزاری ہوئے گی اللہ کریم فرما دیں گے اے نوجوان آج کتے سایہ نہیں آج تیرا کوئی پرسان حال نہیں تے میں اپنے عرش دے تھلے تینوں خاص جگہ تا فرما دینا تینوں سایہ بھی رشتہ اور تیرے واسطے عرش دے سایہ بھی میسر ہو جائے گا صرف تیرے اندر حیا شرم و حیا ہوئے جس قوم دے اندر شرم و حیا ہوئے اللہ انہوں نے عزتہ تو نواز دیندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ویکھے آئے آپ نے قرآن ہی صرف پڑھیا صحابہ دے سامنے فرمایا قل للمؤمنین اے صحابہ دی جماعت اے مجاہدان دی جماعت اے اسلام دے سپاہیاں دی جماعت اگے شیطان نے جال لایا ہویا ہے اگے شیطان نے جال لایا ہے تواڈے ایمان کمزور کرنے واسطے تے خیال کرنا ہے حضرت کی حکم ہے فرمایا میرا کی حکم ہے میرے رب دا حکم ہے فرمایا رب دا کی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفِظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اکھاں نیویاں با پردہ یعنی اکھاں نیویاں کر کے شرم و حیا دا تذکرہ کر رہے نے فرمایا اس انداز نال چلنا ہے جناب فوجی جا رہے ہیں نظریں چکائیاں ہوئی ہیں یہ سارے گزر گئے وہ کھلوتیاں ہی رہ گئی جس وقت گزر گئی ہے نا تے اگو جڑی انہاں دی لیڈر بنائی سی نا سعد بن وقاص کے سامنے کھڑیاں ہو گئی فرمایا اج تے اس طرح مسلمانوں دی فوج پہ چل رہی ہے جی میں سارے نبی نے ہوندے نے انہاں تے ساڈے وال لکھاں بھی نہیں اٹھا کے ویکھیاں
انہیں آخیا ساڈے پیر دا یہ آرڈر دے تے عرش والے رب دا یہ حکم ہے. میرے بھائیو جس قوم دے اندر شرم و حیا آ جائے نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کرتے سن کہ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ فرماندے نے انہیں کواری بچی دے اندر شرم و حیا نہیں جنہیں محمد رسول اللہ دے اندر حیا سی. فرمایا ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت اما جی عائشہ ہی بیان فرما رہی ہیں، فرمایا انی شرم و حیا. حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ اسے حالت وچ رہے. عمر فاروق آئے، آپ اسے حالت دے اندر رہے. حضرت عثمان آئے تے آپ نے فرمایا دستک ہوئی ہے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا انا عثمان، میں عثمان. سب پہلے کیا ابو بکر نو آ جاؤ، عمر نو کیا آ جاؤ، عثمان نو کیا ٹھہر جاؤ، عثمان نو کیا ٹھہر جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیاں اے چھپا کے نا چنگی طرح چادر جی میں بندہ اپنے آپ نے بکل مار لیندہ ہے تے پھر بلایا. جدو چلے گئے نا تے اما جی فرماندی نے میں ہی سوال کر بیٹھی. میں کیا آقا جی اج میں ایک نویں گل نوٹ کیتی. فرمایا پیاری عائشہ کیڑی؟ فرمایا میرے ابو آئے تسی ایسے حالت دی اندر رہے. عمر فاروق آئے تسی ایسے حالت دی اندر رہے. لیکن عثمان آئے تے تسی اپنے آپ نو کونج کے بہ گئے. فرمایا نہیں پیاری عائشہ تینوں پتہ نہیں عثمان کون ہے. عثمان زمین دے چل دائے، حیا او دی آسمانہ دے فرشتے بھی کر دینے. جے دی حیا آسمانہ دے فرشتے کرن میں محمد کونا حیا کرا. اور تو انہوں تے ایسا پیر ملے ہے، ایسا رہبر ملے ہے، ایسا رہنما ملے ہے جنہیں تو انہوں شرم و حیا دا سبق دیتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. او اسلام نو منن والے ہو، قرآن نو منن والے ہو، نبی نو منن والے ہو، اللہ دی عبادت کرنے والے ہو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ایسی بے حیائی دے کم نہیں کرنے، پامیں او ظاہر ہوئے پامیں او پشیدہ ہون. اللہ پاک نے دوسرے مقام تے کی فرمایا، فرمایا قل انما حرم. اے میرے سونا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، اعلان کر دو ان کے درمیان میں، حرم ربی، فرمایا کہ میرے رب نے حرام قرار دے دیتا ہے الفواحش، ہر قسم دی فوش باتاں کرنیاں، ہر قسم دی. لیکن یہودی نے ایسا حملہ توڑے تے کیتا ہے کہ جناب جتنے بھی میڈیا دے بڑے بڑے مالکان نے نا انہوں نے کروڑا ڈالر دے دیتا، ڈیوٹی کی لائی کہ صرف ایسی ایسی چیزاں دی مشہوریاں جے دی اندر نیم برہنا عورتاں او دی ایڈورٹائز کر اے ہو جیاں تسی مشہوریاں چلاونی ہے. بڑا نوازیا اور اج ساڑھے معاشرے دے اندر اینا کسر آ گیا. پھر دوسری بات کہ یہودیاں نے ایسی سازش کی تھی، انہاں کیا یار چھوٹا جا موبائل تے نہ کی بڑھنا ہے، اس موبائل دے نال اسی ایسی سن لاؤنی ہے کہ اس پورے معاشرے نوں ہلا کے رکھ دینا ہے. اور انہاں جناب اپنے 95% یہود و نصارہ کامیاب ہو چکے ہیں. جو تواڈے ایسا حملہ آور ہوئے، موبائل تواڈے کول بھیج دیتا، نیٹ تواڈے کول بھیج دیتا، اور پھر ادھر یوٹیوب تانوں دے دیتی. آکھیا لے ہن بیٹھ کے نا ساری رات فحاشی ویکھیو اور اپنے معاشرے ایسیاں جڑا. پھر دوسرا کرونا آ گیا، چلو جی آ گیا، اللہ معاف فرمائے. لیکن وہ کرونا ختم ہونے کا نام ہی نہیں آ رہا. اور اس کرونا دی آڑ دے اندر انہیں آکھیا بھی یہ تے کم نہیں بنیا جے پورا، یہ 100% انہوں متاثر کرنا ہے. وہ کس طرح کیتا جائے؟ کرونا تے اگے ہی آیا ہے، تسی انج کہو بھی آن لائن
کلاساں ہونیاں تے نوجوان بچے نوجوان بچیاں جنہ کدی موبائلاں دا یعنی منہ نہیں سی ویکھیا اونا بھی جناب داخلہ لین لگیا ماں باپ دے اگے شرط رکھ دیتی اماں جی مینوں تے لے کے دیو موبائل ٹچ والا کیونکہ ساڈے استاد آن لائن پڑھاوندے نے اور آکھیا آن لائن کلاساں لو آن لائن کلاساں ہون لگ گئیاں ہر گھر دے اندر اے موبائل پہنچ گیا ہوں جناب موبائل آیا تے انہاں آکھیا پہ ہوں جیڑا اس نا زیادہ فحاشی پھیلائے گا سی انہوں ڈالر دے گے ہوں جناب یوٹیوب دا کوئی کلپ دیکھ لو کار بیٹھے ہیں فحاشی بدماشی زنا اور ہر چیز تو انو اس تو مل جائے گی میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل غلط ہے میں کہنا آج دی ضرورت ہے لیکن یہ استعمال شیطان جڑا ہے نا اللہ نے یہ ہوئے پیغام دیتا ہے فرمایا شیطان تواڈے تعاقب دے اندر ہے کیڑا ٹائم ہوئے میں تے حملہ آور ہوواں تواڈے والدین نو جنت وچوں نے کڈا دیتا تے یاد رکھیا جے تسی بھی او دے کہنے تے لگ گئے نا تے پھر تسی بھی او دی گرفت دے اندر آ جاؤ گے اور اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر ایسے ایسے کردار تذکرے کیے حضرت یوسف علیہ السلام رب دے جلیل القدر پیغمبر نے رب نے حسن دیتا رج کے سونا بنایا تے حضرت یوسف علیہ السلام جدو وکدے وکاؤندے گئے نا مصر وچ عزیز مصر نے خرید لیا عزیز مصر نے خرید کر کے اپنے گھر وچ لے گئے نے تے اپنی بیوی نو کہندے نے آ غلام ساڑے کول آیا ہے بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے ساڑی اولاد کوئی نہیں اینو اسی اپنا اس گھر دے اندر بچہ بنا کے رکھاں گے ایدا خاص خیال رکھنا ہے میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا نوجوانوں خاص کر کے تانوں پیغام ہے اے اللہ دا قرآن ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر دے اندر رہن لگ گئے نے آزادانہ ماحول دے اندر جناب ایسا شہانہ ماحول دے اندر زندگی گزار رہے نے تے ادھروں جناب عزیز مصر دی بیوی اے دی نیت خراب ہوندی ہے اللہ نے قرآن وچ بیان کر دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے او لوگو تانوں سمجھاؤن واسطے اللہ کدی مچھراں دی مثال بیان کر دے نے ماں باؤزتن فرمایا کہ ایک جیڑا مچھر ہے نا مچھر اللہ او دی بھی مثال بیان کر دے ہاں شرماؤندے نہیں کیوں اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نو سمجھ آ جائے کیونکہ مشرقین مکہ نے کیا سی نا یار ایک آدھیاں گلاں ہوئیاں اللہ کتے مکھی دا تذکرہ کر رہے ہیں کتے جناب مچھر دے مثالاں بیان ہو رہی ہیں تے اللہ پاک نے انہیں جواب جو کیا پہ رب شرم محسوس نہیں کر دے تاکہ میرے بندے نو سمجھ آ جائے گل دی تو حضرت یوسف علیہ السلام اے بڑے شہانہ ماحول دے اندر زندگی گزار رہے نے تے ایک او وقت آیا امتحان آ گیا ہے اے جناب گھر دے اندر اے ہوئی عورت جے حوالے کیتا گیا سی کہ اے یوسف غلام اسی خرید کر کے لے آندا ہے اے دا خیال رکھنا ہے تے ادھروں نے توجہ دلائی یوسف دی اندر لے گئی ہے کمرے بند کر دیتے نے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے وراودت التی ہوا فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب دروازے بھی بند کر دیتے یوسف نو بلا لے آئے وقالت حیت لک اے یوسف حیت لک میرے ول تک حضرت یوسف علیہ السلام او نوجوانوں سبق حاصل کرو اللہ دا قرآن کی پیغام پیا دے رہے آئے شرم و حیا ویکھو میرے یوسف دی اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو ماحول بھی ملیا ہویا ہے
اور جناب موقع بھی ملیا کھویا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی فرماندے نے قال معاذ اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ بی بی ایک آدھی دعوت دے رہی ہے، میرا اس گھر وچ لیاون والا جڑا ہے نا، انہو ربی احسن مسوایا، جڑا میرا مالک ہے نا، جڑا مینوں خرید کے لیاون والا ہے، او دے احسان نے میرے اوتے، میں نمک حرامی کیوں کرا، میں نہیں ادھر تک دا۔ اللہ اکبر۔ انہو لا یفلح الظالمون۔ ہن اے عورت کی کہہ رہی ہے، کہندی ہے یوسف گل سن، اگر تو میری گل نہ منی، میری گل نہ منی تے پھر ساری زندگی جیلاں دے اندر گزارنی پے گی، جیل دے اندر تینوں سٹ دیتا جائے گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے پھر اپنے خامد نو مخاطب کر کے فرمایا ہے، فرمایا تہاڈا کی خیال ہے جیڑا تہاڈی بیوی دے متعلق ایسا خیال رکھے کہ آخر کار اونے بھی ویکھ لیا کہ یوسف سچا ہے، لیکن اپنی عزت نو بچاؤن واسطے اے اپنی عورت دے کہنے تے لگ کے حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل دے اندر پہنچا دیتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جیل دے اندر چلے گئے نے، جیل قبول کر لئیے، اکھاں وچوں آنسو جاری نے، تے نال رب ذوالجلال دی طرف چہرہ اٹھا کر کے کی کہہ رہے نے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ اے اللہ تینوں خوب پتہ ہے، لیکن جیڑی دعوت وہ دے رہی سی نا، ادھروں بہتر ہے میں جیل وچ ہی سڑ جاواں، میں جیل وچ ہی پیا مر جاواں، مینوں وہ کام قبول نہیں، مینوں جیل قبول ہے۔ اللہ میں جیل ہی پسند کر لینا ہے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے جیڑا شرم و حیا والا بن جائے اللہ انہوں بھی عزتاں دے تاج تے پھر خوب پہناؤں دے نے۔ فرمایا میرا یوسف گھبرانا، اے آزمائشاں دے دن نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اے جیل دے اندر نے، اے تے جیل کٹ رہے نے، تے ادھروں دو قیدی ہور آ گئے نے، اے دو قیدی بھی ساتھی بن گئے نے۔ حضرت یوسف تنہائی وچ بیٹھ کے انہاں نوں رب دی توحید بیان کر دے نے، اللہ دا قرآن، اللہ دا پیغام سناؤں دے نے، توحید دا پیغام سناؤں دے نے۔ اس تو بعد دوویں ہی غلام، دوویں ہی قیدی ایک دن آئے میرے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول تے آ کر کے عرضاں کرن لگے، فرمایا یوسف جی اج سانو خواب آیا ہے، بڑا ہی عجیب قسم دا آیا ہے۔ فرمایا ساتھیو دوستو دسو نا تانوں کی خواب آیا ہے؟ فرمایا ایک کہن لگا جناب میرے سر تے روٹیاں پیاں ہویاں نے تے کوے آوندے نے، جانور آوندے نے، روٹیاں چک چک کے کھائی ٹرے جاندے نے۔ دوسرے نو آکھیا ہاں بھئی تینوں خواب کی آیا ہے؟ فرمایا جی مینوں خواب آیا ہے میرے ہاتھ وچ گلاس ہے، میں شراب پا پا کے بادشاہ نو پلا رہا ہے، یعنی میں بادشاہ دا ساکی بنیا ہویا ہے۔ تے یوسف کوئی تعبیر دی معلوم ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میرے اللہ نے مینوں تعبیرات دا علم عطا فرمایا ہے، آ روٹی کھان تو پہلے پہلے میں تہاڈی خواباں دی تعبیر دس دیواں گا۔ اللہ اکبر، بڑے بے تاب ہو گئے۔ یوسف جی دسو نا، یوسف جی دسو نا۔ فرمایا جے دے سر تو اے روٹیاں کھا رہے نے، حیوانات اڑتے جا رہے نے، پرندے کھاندے جا رہے نے۔ فرمایا اینوں تے پھانسی دا آرڈر ہون والا ہے، تے جیڑا ساکی پانی پلا رہا ہے اے وزیر بادشاہ دا وزیر خاص ہو جائے گا، یعنی ساکی بن جائے گا، انہوں کھونا پلانے دا انتظام اے کریا کرے گا۔ چاند دن گزرے، آرڈر آ گیا ہے کہ جناب فلانے نو پھانسی دا حکم، تے دوسرے نے کہا بری چل بھئی بادشاہ نے تینوں یاد کیتا اپنا ساکی بنا لیا ہے۔ اے آرڈر سن کے نا دوڑ کے آئے یوسف علیہ السلام دے کول، یوسف تیری تے جڑی تعبیر سی بالکل ہی سچی ثابت ہوئی ہے، ادھر آرڈر ہو گیا پھانسی دا، ادھر آرڈر ہو گیا ساکی ہون دا۔ فرمایا اے میرے اللہ نے میرے علم دیتا ہے، او دے مطابق تہاڈی رہنمائی کر دیتی۔
تے جدو ٹر لگے نا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے فرمایا او ساکیا بھول نہ جاویں مینوں اپنے بادشاہ نو پانی پلاؤن لگیاں کتے خوشی وچ آیا میرا تذکرہ بھی کر دیویں حضرت یوسف علیہ السلام نے ساکی نو تاکید کر دیتی لیکن شیطان پیچھے پیچھے آ شیطان نے چیتا ہی بھلا دیتا 1 سال گزر گیا پتہ ہی کوئی نہیں یوسف کتے پیا ہویا ہے 2 سال گزر گئے 3 سال گزر گئے 7 سال گزر گئے 8 سال گزر گئے 9 سال گزر گئے جناب یوسف قید دے اندر تنہائی دے اندر کوئی پوچھن والا ہی کوئی نہیں تے ادھروں ہن دیکھو کیویں پلٹا کھادا ہے حالات نے بادشاہ نو خواب آ گیا ہے بادشاہ کہنے لگا میرے وزیرو مشیرو میں رات دا بڑا پریشان ہوں کیوں بادشاہ سلامت فرمایا کہ میں نو خواب آیا ہے 7 گاواں موٹیاں تازیاں اے 7 گاواں بڑیاں ہی پتلیاں اے کھا رہیاں نے کمزور طاقتور گاواں نو تے ادھر جناب بالیاں نے سکیاں بالیاں تے ہریاں بالیاں ایک دوسرے نو یعنی کھا رہیاں نے تے ایک ہی ہو سکتا ہے اونا کیا بادشاہ اے گئے میں تیرے دماغ دا کمپیوٹر کو میں آئے رات دی ہے میں سوچے کو گل ہے اور جہاں ساکی سی نا وہ دے ذہن وچ گل یاد آ گئی کہنے لگا کہ میں یوسف دے کول جانا ہے بادشاہ سلامت میں ایک بندے کو پوچھ کے آواں جلدی جا بھائی اے آ گیا ہے کہنے لگا بادشاہ نے اور آخر پہ میں خواب دی تعبیر تین میں دساں گا لیکن جا واپس بادشاہ نے کہا کہ وہ انہاں جواب یہ ہے کہ پہلے جیل چو نکالیا جائے بادشاہ نے آرڈر دے دیتا یہ بڑا خوش کیا ساکی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اونی دیر تئیں نکلنا نہیں جد تک کہ تو جا کے نا اے گل کو فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ ایلچی آ گیا جناب یوسف صاحب مبارک ہوئے بادشاہ نے تو انہوں رہائی دا آرڈر دے دیتا ہے تو آؤ بادشاہ دے دربار بھی ذرا اے خواب دی تعبیر دسو تو آپ نے کی فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فرمایا اپنے بادشاہ نو کہہ دیو کہ میں جیل چو اس وقت تک باہر نہیں ہونا جد تک کہ تسی ہو جڑیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے سن او دی پوری تفتیش نہ کرو یہ بڑی خودداری دی گل جی اور اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جے دے اندر حیا و شرم آ جائے نا سب تو پہلے وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو جدو وقت اینا ایمان مضبوط ہویا فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دو پہلے تفتیش کرے کیوں جب میں جیل تو باہر آ گیا تو سارے کہنا ہے وہی یوسف ہے نا وہی یوسف ہے نا فرمایا پہلے تفتیش کرو ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے بادشاہ نے سنیا نا تے فوری طور تے بلا لیا اونا عورتاں نو مصر دیاں عورتاں نو جنہ ہاتھ کٹ لے سن اونا کو سارا معاملہ پوچھ لیا تے ہن اپنی بیوی نو بھی بلایا اپنی بیوی نو بھی بلایا تے اللہ پاک نے قرآن وچ نقل کر دیتا واہ یوسف تیری صداقت دیاں پھر گوائیاں کتے بچے دین گے کتے تیریاں صداقت دیاں گوائیاں اے جناب وہی مجرم جیڑا ہے وہی گوائیاں دے رہا ہے قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته من نفسی وانه لمن الصادقین فرمایا اے ہوئی عورت کہہ رہی ہے اے عزیز مصر بس کرو معاملے نو میں تسلیم کر گئی میں جھوٹھی ہاں تے یوسف سچا ہے تے ہن اللہ پاک کی فرمان دے نے فرمایا اے مینا
اس بات نو سٹ دینا جیڑا شرم و حیا دے نال زندگی گزاردا ہے جیڑی عورت شرم و حیا دے نال زندگی گزاردی ہے اسی او دی اینی قدر کرنے کیونکہ اونے بھی او دا بھی دل چاہندا ہے کہ میں دنیا دیاں رنگینیاں ویکھاں لیکن لو ویکھدی کی ہے شریعت نے کی کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى دیکھتے اللہ پاک دے قرآن نے بات کہی یا ایوہ النبی کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے نبی اپنی امتیاں عورتوں کہہ دیو جدو بازاراں وچ نکلنا تے بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے اتے لے لینا باپردہ ہو کر کے چلنا تاکہ ویکھن والا یہ دیکھ سکے کہ شرم و حیا والے گھرانے دی کوئی بی بی جا رہی ہے اگر بے پردہ ہو کر کے گئیاں اللہ فرماندے نے میرا قرآن پڑھ کے ویکھو ایسے کردار موجود نے اللہ اکبر ایک کون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب کہنے مدین شہر دے کول پہنچ گئے نے ویکھیا کی پیاس لگی ہوئی ہے اے پانی پیتا ہے کہ جگہ تے بیٹھ گئے نے ادھر لوگ آئے نے پانی پلا رہے نے اپنے جانورانو تے دو بیبیاں وکھریاں ہو کے کھلوتیاں ہیں بڑیاں اپنے آپ نو لپیٹ کے نا تے ایک پاسے ہو کے کھلوتیاں ہیں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا لوگ ساری اپنے جانوروں پانی پلاؤں دے جا رہے نے لیکن وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ بی بیو تسی ایک وقت پاسے ہو کے کھلوتیاں جے فرمایا جی ساڑھے باپ جڑا نا وہ ضعیف العمر ہو گیا ہے ساڑھا بھائی کوئی نہیں تے اسی بکریاں آپ چراؤن واسطے آئیاں ہیں تے اچھیاں نہیں لگ دیاں کسی نوجوانہ دے وچ اسی رلیے یا لوکاں دے اس وچ رلیے انہاں دے اندر خلط ملط ہو جائیے اے فارغ ہو کے چلے جان گے اسی انہاں دا بچیا خوشیا پانی پلا دیواں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیتا اور ایک کر گئیاں تے حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں دی کنڈ تے ہاتھ پھیر دیا فرمایا بچیو آج بڑیاں بکریاں رج کے آئیاں مال فرمایا جی آج ایک نوجوان ملے ہے انہیں آنکھ چک کے ساڑھے وال تکیا نہیں اللہ پاک نے نوجوان نبی دا تذکرہ کیتا ہے اے نوجوان بچی دا تذکرہ کیتا ہے میں نو تیروں سمجھون واسے کیتا ہے کہ جس قوم دے اندر شرم و حیا جائے اونا قومانو عزت مل دی ہے اب ایک ادھر اللہ پاک نے اس بی بی جب واپس آنا باپ نے کیا جا بیٹا بلا کے لیا تے اے جیڑی چالے چلی اللہ اکبر قرآن دی زینت بنا دیتا رب نے قیامت تک فرمایا فجاعت احداہما انہ دومان دے وچوں ایک تمشی الاستحیاء بڑی چال ایسی چلی شرم و حیا والی لیکن آج نوجوان بچی بازاراں دی اندر سر ننگے پہ پھر دیئے ہاتھ وچ موبائل لیا ہویا ہے لیکن اللہ پاک فرماندے نے جدوں قوم ہو جی ہو جائے انہاں دیاں عورتاں بے پردہ ہو جان نوجواناں دے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے موبائلاں تے راتیوں گزارن والے بن جان نیٹ دے اوتے ساری ساری رات لگے رہن اور یوٹیوب دے اوتے اپنیاں جوانیاں تباہ کر دے ہون اللہ کریم فرماندے نے پھر ایک قوم ہوے جنہاں تے اسی زلزلے دے جھٹکے لاونے آ 13 فروری دا جھٹکا ویکھ منٹاں دے اندر ساری قوم سے سارے لوگ اپنے گھراں دے وچوں باہر
باہر نکل آئے آکھیا اللہ معاف کر دیوی اللہ معاف کر دیوی اللہ پاک نے ضرور فرمایا ہوئے گا او مسلمانوں نہ میرے نبی نو اپنا نبی منن والے ہو اور میرے قرآن نو اپنی کتاب منن والے ہو کل 14 فروری آ رہی ہے تواڈے وچوں جو نوجواناں نے ویلنٹائن ڈے مناونا ہے میں پہلے ہی جھٹکا دے کے تانوں اجاگر کیتا ہے میں تانوں متنبہ کیتا ہے اس رب تو دور نہ ہو شرم و حیا تو چاک نہ کرو اور شرم و حیا دیا حداں نو پار نہ کرو اگر ایسا کرو گے تے میں انج تباہ کر دیواں گا جس زلزلے دے نال میں لوگاں نو تباہ کر دیتا تو میرے بھائیو اج دا پیغام یہ ہوئیے اللہ پاک کے فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ذرا خیال کرنا کہ شیطان تہاڈا دشمن ہے اور شیطان دا پہلا حملہ تہاڈے باپ تے تہاڈی ماں تے ہویا ہے اور جنت دا لباس اتار کے ننگیاں کر دیتا ہے اللہ اکبر جنت دے پتراں نال اپنے شرمگاواں نو چھپاوندے پھردے سن تے شیطان دا پہلا حملہ جڑا ہے او تہاڈے اوتے جڑا ہونا ہے او بے حیائی اس معاشرے دے اندر قائم کرنا بے پردگی کرنا اے او دا فنکشن ہے اور او دے چیلے پاویں یہودی مل جان پاویں کوئی مل جان اور وہ نیٹ دے ذریعے آوے پاویں یوٹیوب دے ذریعے حملے آور ہون تے اس واسطے مسلمانوں تواڈے واسطے پیغام یہ ہے کہ شرم و حیا دے پیکر بن جاؤ اے دی اندر ہی عزت ہے اے دی اندر ہی قوم دا وقار ہے اور اے دی اندر ہی اللہ پاک دے ہاں بھی مقام ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین